بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا ذکر فی المسجد انہ جنوب خرج کما ہوا ولا یتیمم. یہ باب اس انسان کے حکم میں ہے کہ جس کو یاد آئے مسجد میں کہ وہ جنوب ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نکل جائے فوراً اسی حالت میں، اور اس کو تیمم کی حاجت نہیں ہے. ذکر فعل اس کا مصدر ذکر زال کے ضمے کے ساتھ ہے، ذکر نہیں ہے. انہ جرم خرج کما ہوا، کما میں ما موصولہ ہے یا موصوفہ ہے، اور یہ ہوا مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، یعنی خرج علی الحال الذی ہوا علیہ. اور کما ہوا میں جو کاف ہے، اس کاف کا نام کاف مقارنت رکھا جاتا ہے. کما ہوا ای علی حیتہ وحالہ، اپنی حالت جنابت ہی میں نکل جائے. ولا یتیمم، اور وہ انسان تیمم نہ کرے. حدیث پاک دیکھیں. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا یونس عن الزہری عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال اقیمت الصلاة وعدلت الصفوف قیاما فخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قام فی مصلاه ذکر انہ جنوب فقال لنا مکانکم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الینا وراسه یقطر فکبر فصلینا معه. اس حدیث کے راویوں پر ایک نظر آپ رکھیں. اب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیخ ہیں عبداللہ ابن محمد الجعفی، اور ان کے شیخ ہیں عثمان ابن عمر، اور ان کے شیخ ہیں حضرت یونس ابن زید، اور امام زہری کا نام 12 گزر گیا محمد ابن مسلم. اور ابو سلمہ، یہ ابو سلمہ عبد الرحمن ابن عوف، ان کا ذکر پہلے گزر گیا ہے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں قال اقیمت الصلاة، نماز کے لیے اقامت کہی گئی. وعدلت الصفوف قیاما، اور صفیں سیدھی کر لی گئی. قیامہ قائم کی جمع ہے، کھڑے ہو کر صفیں سیدھی کر لی گئی. ثم فخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے. فلما قام فی مصلی، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نماز کی جگہ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، ذکر انہ جنوب، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد آیا کہ آپ پر جنابت طاری ہے. فقال لنا مکانکم، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا مکانکم اے الزموا مکانکم، اپنی جگہ پر رہو. ثم رجع، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس حجرے میں تشریف لے گئے. فاغتسل، اس کے بعد سرکار نے غسل فرمایا. ثم خرج الینا،
وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام ہماری طرف تشریف لائے اور آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ فکبر، تو سرکار نے تکبیر تحریمہ کہی۔ فصلینا معہ، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب اس سے تعدیل صفوف کا حکم معلوم ہوا، اور یہ بالاجماع مستحب ہے۔ ہاں، اور اب رہا یہ معاملہ کہ نماز کے لیے کب کھڑے ہوں، تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ جب حی علی الصلاح مکبر کہے تب کھڑے ہوں، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب حی علی الفلاح کہا جائے تب کھڑے ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں میں مطابقت فرمائی کہ حی علی الصلاح کے آخر میں اٹھنا شروع کرے اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے، تاکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقتدی کی تکبیر امام کی تکبیر کے بعد ہوگی، اور یہ قول عامۃ الفقہاء کا ہے۔ ہاں، اب اگر کوئی انسان مسجد میں سویا ہوا تھا اور اس کو جنابت لاحق ہو گئی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے تیمم کرے، اور تیمم کر کے مسجد سے نکل جائے، اور جیسے ہی نکلے گا وہ غسل کرنے پر قادر ہو جائے گا، اس لیے اس کا تیمم مسجد سے نکلتے ہی ختم ہو جائے گا۔ فرماتی تابعہ عبد العالی عن معمر عن الزہری، فرماتی ہیں عثمان ابن عمر کی متابعت کی ہے عبد العالی نے حضرت معمر سے روایت کر کے، معمر عن الزہری، ورواہ الاوزاعی عن الزہری، اور اس حدیث کی روایت عبد الرحمن اوزاعی نے بھی امام محمد بن مسلم زہری سے کی ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، باب و نفس الیدین من الغسل عن الجنابہ۔ یہ باب اس بارے میں کہ غسل جنابت میں دونوں ہاتھوں سے پانی کو جھاڑنا، غسل مکمل ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے بدن پر جو پانی ہے اس کو جھاڑ دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے وہ کئی مرتبہ گزر گئی ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں ام المؤمنین حضرت میمونہ کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے غسل کے لیے پانی رکھا، فسترتہ بثوب، تو میں نے سرکار کو ایک کپڑے سے پردہ کر دیا۔ سرکار نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، فغسلہما، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، فغسل فرجہ، فغرب بیدہ الارض فمسحها، سرکار نے اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ زمین پر مارے اور اپنے ہاتھوں کو صاف کیا، ثم غسلها فمزمز واستنشق وغسل وجهه وذراعيه،
ثم صب على راسه وافاض على جسده ثم تناحى، پھر سرکار وہاں سے الگ ہو گئے. فغسل قدميه، سرکار نے اپنے دونوں قدم مبارک کو دھویا. فناولته صوبا، تو میں نے سرکار کو کپڑا دیا بدن صاف کرنے کے لیے. فلم یاخذه وانطلق، اور سرکار فانطلق وهو ينفض يديه، یہ محل ترجمہ ہے نا. یہ باب امام بخاری نے قائم کیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ خیال نہ کیا جائے کہ یہ بدن سے پانی کے قطرات کو صاف کرنا یہ اثر عبادت کو دور کرنے کے لیے ہے نا. تو یہ باب قائم کر کے بتایا کہ یہ جائز ہے، اور اس پر ان کے قول کا رد کرنا بھی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ وہ تری کپڑے پر چھوڑ دے، تو یہ عبادت کے اثر کو کپڑے پر چھوڑنے کے قبیل سے ہے. سمجھ گئے؟ تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باب قائم کر کے ان کا رد کیا ہے. باب من بدا بشق رأسہ الایمن فی الغسل، یہ بات اس بارے میں کہ غسل میں اپنے سر کے دائنے طرف سے پانی ڈالیں. یہ حدیث پاک بھی پہلے گزر گئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے روایت کی ہے صفیہ بنت شیبہ نے، اور صفیہ بنت شیبہ یہ صحابیہ ہیں، صغار صحابہ میں سے ہیں، اور ان کے والد شیبہ مشہور صحابی ہیں. یہ ولید کے زمانے تک زندہ رہیں. یہ روایت کرتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ ہم میں سے جب کسی کو جنابت پہنچ جاتی تو اخذت بیدیہا، یعنی اخذت الماء، تو اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی لیتی اور اپنے سر پر 3 مرتبہ ڈالتی، پھر اپنے ہاتھ میں پانی لے کر اپنے سر کے دائنے حصے پر ڈالتی اور دوسرے ہاتھ سے پانی لے کر اپنے سر کے بائیں حصے پر پانی ڈالتی. بات سمجھ گئے؟ اب اگلا باب دیکھیں. باب من اغتسل عریانا وحدہ فی الخلوہ ومن تستر فالتستر افضل. یہ باب اس بارے میں کہ جس انسان نے خلوت میں تنہا ننگے ہو کر غسل کیا تو یہ غسل کرنا جائز ہے. ومن تستر، اور جس نے خلوت میں بھی ستر کے ساتھ غسل کیا، فالتستر افضل، تو پردے کے ساتھ غسل کرنا یہ افضل ہے. بات سمجھ گئے؟ اچھا، فرماتے ہیں والتستر افضل، پردے کے ساتھ تنہائی میں بھی غسل کرنا یہ افضل ہے. اور افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں ہے کہ پانی میں بغیر تہمت کے ننگے داخل مت ہوا کرو، اس لیے کہ پانی میں بھی کچھ آباد رہنے والے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کا عمل یہ تھا کہ آپ کسی دریا اور نہر میں بغیر تہمت کے غسل نہ کرتے، اور جب آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا ان لہ عامرہ، اس میں بھی کچھ
رہنے والے ہیں، ہے نا۔ اور ابو داود کی روایت میں نبی کریم سے یہ ہے، لا تغتسلوا فی الصحراء الا ان تجدوا متواریہ فإن لم تجدوا متواریہ فلیخط احدکم کالدائرہ، کہ تم میں سے کوئی ننگا صحرا میں غسل نہ کرے اگر چھپانے والی کوئی چیز پائے، اور اگر کوئی چھپانے والی چیز نہ ملے تو تم میں سے کوئی دائرے کی طرح خط کھینچ لے، پھر بسم اللہ پڑھ کر غسل کرے۔ حضرت یعلا کی روایت ہے کہ سرکار نے ایک صاحب کو غسل کرتے ہوئے دیکھا، ہے نا، کہ وہ بغیر تہمت کے غسل کر رہے ہیں، تو آپ منبر پر کھڑے ہوئے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت حی ہے، وہ حیا اور ستر کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، تو تم میں سے جو کوئی غسل کرے تو وہ پردہ کر کے کرے، ہے نا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ وہ کپڑے کے ساتھ پانی میں داخل ہوئے، تو ان حسنین کریمین سے معلوم کیا گیا کہ کپڑے کے ساتھ کیوں داخل ہوئے، تو فرمایا ان للماء سکانہ، بے شک پانی میں بھی رہنے والے ہوتے ہیں۔ چلیے، اور بعض نے اپنے والد حکیم سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس لوگوں کے بمقابل اس سے زیادہ حیا کی جائے، زیادہ حیا کی جائے۔ یہ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ حضرت بعض ابن حکیم اپنے والد حکیم سے روایت کرتے ہیں، اور یہ اپنے والد، ان کے دادا جو معاویہ ابن حیدہ ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمارے جو اعضائے عورت ہیں، ہم ان میں سے کون سے اعضاء کو چھپائیں، کون سے کو چھوڑ دیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، حفظ عورتک، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، الا من زوجتک او ما ملکت یمینک۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ یہ ارشاد فرمائیں اگر بعض لوگ بعض کے ساتھ ہوں تب؟ تو فرماتے ہیں، اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ کوئی تمہارے اعضائے عورت کو نہ دیکھے اور تم کسی کے اعضائے عورت کو نہ دیکھو تو فلا ترا۔ پھر کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کوئی تنہا ہو تب؟ تو سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، یہ جملہ، فاللہ احق ان یستحیا منہ من الناس۔ ہاں، سمجھئے، اس سے معلوم ہوا کہ تنہائی میں بھی اگر پردے کے ساتھ غسل کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بات سمجھ گئے؟ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ایوب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اور اس سے یہ ثابت کیا کہ تنہائی میں ننگا غسل کرنا یہ جائز ہے۔ اور یہاں پر
یہ جو فرمایا کہ اللہ زیادہ اس لائق ہے کہ اس سے پردہ کیا جائے، تو یہ بتانے کے لیے کہ ایسے عالم میں بھی اگر پردے کے ساتھ غسل کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب ایک پوری حدیث پاک سنیے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل پہلے ننگے غسل کرتے تھے اور غسل کرتے وقت میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کرتے تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ اس لیے غسل نہیں کرتے کہ وہ آدر ہیں، یعنی ان کے خصیے لمبے ہیں۔ فذهب مرتن، تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے پہنچے اور اپنے کپڑے پتھر پر رکھ دیے، تو اب پتھر آپ کے کپڑے کو لے کر بھاگنے لگا۔ موسیٰ اس کے پیچھے چلے اور یہ کہتے ثوبی یا حجر، یعنی آتنی ثوبی یا حجر، پتھر میرے کپڑے دے دے، یہاں تک کہ پتھر برابر چلتا رہا اور آپ ننگے ہی اس کا تعاقب کرتے رہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے اعضائے عورت پر ان کی نظر پڑ گئی، تو انہوں نے کہا واللہ ما موسیٰ بمماس، بخدا موسیٰ علیہ السلام پر تو کوئی بھی نقص نہیں ہے۔ آپ نے اپنا کپڑا لیا اور پتھر کو آپ مارنے لگے، یعنی فتفقا یضرب جر ضربا۔ فقال ابو ہریرہ واللہ ان لندب بالحجر ستۃ او سبعۃ ضربا بالحجر، واللہ پتھر پر میں نے دیکھا کہ پتھر پر آپ کے مارنے کے 6 یا 7 نشان تھے۔ بات سمجھ گئے؟ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ننگا غسل کرنا یہ جائز ہے، تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا ننگا غسل کرنا۔ یہ اس بات پر مبنی ہے کہ ہمارے نبی سے پہلے اور انبیاء کرام کی شریعت اگر اللہ نے اس پر انکار نہیں فرمایا تو ہم پر وہ لازم ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہی محل ترجمہ ہے۔ اب یہاں پر بنو اسرائیل یہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کا نام ہے، اسرائیل ہے نا۔ اسرائیل ان کا نام کیوں پڑا؟ اس لیے کہ یہ اپنے ماموں سے ملاقات کرنے کے لیے سفر پر گئے تھے اور ان کے ماموں حران میں رہتے تھے، آپ رات میں چلتے، یسیرو باللیل، اسی سے ان کا نام ہوا اسرائیل۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹے اور سب صاحب قبیلہ ہوئے، اس لیے ان کو اب اسباط کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اصل میں سبت کا معنی کلام عرب میں کثیر شاخوں والا درخت ہے، تو ہر قبیلے والا اپنے قبیلے کا سبت کہلاتا ہے۔ سمجھے؟ جیسے کہ عرب میں قبائل کہتے ہیں، عجم میں شعوب کہتے ہیں، ایسی بنی اسرائیل میں اسباط کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے لاوی کی نسل سے ہیں، وہ لاوی کے پرپوتی ہیں،
موسیٰ بن عمران بن فاحص بن لاوی، اور آدر کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، عظیم الخصیہ۔ بات سمجھ گئے؟ اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ضرورت داعیہ کی طرف ضرورت داعیہ کے وقت عورت کی طرف نظر کرنا یہ جائز ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلا معجزہ پتھر کا آپ کے کپڑے کو لے کر بنی اسرائیل کی طرف بھاگنا اور آپ کا پتھر کو پکارنا اور پتھر میں آپ کی ضرب کا نشان پایا جانا، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام کو تمام عیوب و نقائص سے پاک کیا ہے، پاک فرمایا۔ ہاں، اب رہا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ننگے ہی بنی اسرائیل میں کیسے پہنچ گئے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑے کو پتھر سے لینے کے لیے اضطراری طور پر اس کے پیچھے چل رہے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ پتھر بس اب میرے قبضے میں آیا، مگر اللہ رب العزت کو بنی اسرائیل پر ظاہر کرنا تھا کہ میرے کلیم موسیٰ میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے آپ اضطراری طور پر بنی اسرائیل کی جماعت میں پہنچ گئے۔ اچھا، یہ وہی پتھر ہے، سعید ابن جبیر نے کہا کہ آپ اس پتھر کو اپنے ساتھ سفر میں رکھتے تھے، اور جب ضرورت پڑتی تو آپ اس پر مارتے اور اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ ابو ہریرہ کی روایت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، بین ایوب یغتسل عریانا، اسی درمیان کہ حضرت ایوب علیہ السلام ننگے غسل کر رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈی آسمان میں بارش کے ساتھ گری، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فجعل ایوب یحتسی فی ثوبہ، اپنے کپڑے میں ان ٹڈیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، تو آپ کے پروردگار نے فرمایا یا ایوب الم تکن اغنیتک عما تری، اے ایوب کیا ہم نے تم کو اتنی دولت، اولاد اور اسباب دے کر ان سونوں کی ٹڈیوں سے بے نیاز نہیں کر دیا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا بلا وعزتک، کیوں نہیں اے میرے معبود، تیری عزت کی قسم، ولکن لا غنی بی عن برکتک، لیکن مجھے تیری برکت سے کبھی بھی بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ گئے؟ اب حضرت ایوب علیہ السلام ننگے غسل کر رہے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ننگا غسل کرنا جائز ہے، اس لیے کہ حضرت اللہ رب العزت نے حضرت ایوب سے ٹڈی جمع کرنے پر تو سوال کیا کہ تم نے ٹڈی کیوں جمع کر لی، لیکن ننگے نہانے پر کوئی معاتبہ اور مواخذہ نہیں کیا، اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی صفت کی قسم کھانا یہ جائز ہے، اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شاکر غنی بہتر ہے فقیر سے، ہے نا؟ اور اسی میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حلال کی حرص یہ مباح ہے، اور اسی سے
یہ معلوم ہوا کہ مالداری یہ بہتر صفت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کا نام برکت رکھا ہے۔ عطا ابن یسار حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا بین ایوب یغتسل اور یانا، اسی درمیان کہ ایوب ننگے ہو کر غسل کر رہے تھے۔ اگلا باب دیکھیں، باب التستر فی الغسل عند الناس، لوگوں کے پاس جب غسل کرے تو پردے میں کرے، پردے کے ساتھ کرے۔ اب ایک فتح مکہ کا واقعہ آپ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کی سگی بہن ام ہانی، جن کا نام فاختہ یا عاتقہ ہے، اور ایک قول یہ کہ فاطمہ ہے اور ایک قول یہ کہ ہند ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ ان کا نام فاختہ ہے، ام ہانی۔ ہانی ان کے بیٹے کا نام تھا، اسی کے اعتبار سے ان کا لقب ام ہانی ہو گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کا مستقل قیام تو خیف کنانہ میں تھا، لیکن آپ غسل کرنے کے لیے ام ہانی کے مکان میں تشریف لے گئے، ہے نا؟ اور یہ حدیث ابھی آئے گی، اور اس سے پہلے یہ حدیث ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فتح مکہ کے موقع پر گئیں، تو آپ نے پایا کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور فاطمہ آڑ کیے ہوئے ہیں، اور یہ آڑ ذبیذ تھی، تو سرکار نے فرمایا من ہذہ، یہ کون ہے؟ تو آپ تو فرماتی ہیں میں نے کہا کہ میں ام ہانی ہوں۔ تو آپ یہ سمجھ گئے نا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب غسل کیا تو پردے میں کیا، اور پردہ کرنے والی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اب رہا یہ کہ جب پردے میں تھیں تو آپ نے حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب پردہ کیے ہوئے تھے تو پھر سرکار نے یہ کیوں فرمایا من ہذہ، یہ کون ہے؟ صیغہ مؤنث کے ساتھ کیوں فرمایا؟ کیسے پہچان لیا کہ آنے والی یہ عورت ہے، مرد نہیں ہے؟ تو اس کا جواب علامہ عینی نے ارشاد فرمایا کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر کہ عورتیں ہی آ سکتی تھیں، مرد نہیں۔ اس قرینے کی وجہ سے آپ نے پہچانا کہ یہ آنے والی عورت ہے۔ فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ لوگوں کی نگاہوں سے غسل میں پردہ کرنا واجب ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی عورت کو کسی کے سامنے بلا ضرورت کھولے۔ یہی قول امام مالک کا ہے، امام ثوری کا ہے، امام اعظم کا ہے، اور آپ کے اصحاب کا ہے۔ امام نووی نے فرمایا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان اپنے محارم میں سے کسی عورت کو پردے کے لیے کھڑا کر کے غسل کر سکتا ہے، جب کہ اس کے اور پردہ کرنے والی
عورت کے درمیان کپڑا وغیرہ کوئی ساتر ہو۔ اور سارے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ مرد اپنی عورت کی، اپنی بیوی کی عورت کو اور اس کی بیوی روایت حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، جو روایت کے پہلے ابھی گزری ہے۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا سفیان عن العامش عن سالم بن ابی جعد عن قریب عن ابن عباس عن میمونہ قال سترت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یغتسل من الجنابہ۔ یہی محل ترجمہ ہے، پوری حدیث وہی ہے جو ابھی گزری ہے۔ فرماتے ہیں تابعہ ابو عوانہ و ابن فضیل فی الستر۔ حدیث کے آخر میں دیکھیں، مطلب سفیان کی متابعت کی ہے ابو عوانہ نے اور محمد ابن فضیل نے فی الستری، سطر میں مطلب یہ ہے کہ حضرت سفیان کی متابعت اس لفظ میں کی ہے سترت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب اذا احتلمت المرأة، یہ باب اس بارے میں کہ اس کا حکم کیا ہے جب عورت کو احتلام ہو جائے۔ تو بتانا یہ ہے کہ جو حکم مرد کا ہے وہی حکم عورت کا بھی ہے، فرماتے حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن زینب بنت ابی سلمہ ام المؤمنین انہا قالت جاءت ام سلیم امرأة ابی طلحہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت فقال رسول اللہ نعم اذا رأت الماء۔ عبداللہ ابن یوسف کہتے ہیں کہ ہم کو خبر دی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں زینب بنت ابی سلمہ سے۔ ہاں، ام المومنین انہا قالت، وہ کہتی ہیں کہ جاءت ام سلیم، ام سلمہ ام المومنین کہتی ہیں کہ ام سلیم ابو طلحہ کی بیوی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ بے شک اللہ حق سے حیا نہیں فرماتا، اس لیے میں شرعی مسئلہ معلوم کرتی ہوں، اگرچہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو عام طور پر معلوم کرنے میں حیا محسوس ہوتی ہے۔ حل علی المرأة من غسل اذا ہی احتلمت، عورت پر غسل واجب ہوگا جب کہ عورت کو احتلام ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں واجب ہوگا اذا رأت الماء، جب کہ عورت پانی دیکھے، یعنی جب اس کو احتلام ہو جائے۔ زینب بنت ابی سلمہ، ابو سلمہ کا نام عبداللہ ابن عبد الاسد مخزومی ہے، اور ابو سلمہ یہ احد السابقین ہیں، یعنی سابقین اولین صحابہ میں سے ہے۔ عبداللہ ابن عبد الاسد مخزومی نبی کریم علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ اور زینب بنت ام سلمہ، یہاں پر زینب کی نسبت اپنی ماں کی طرف ہے، اور انہیں زینب بنت ابو سلمہ بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں پر ان کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہے۔ ام سلمہ کا نام ہند بنت ابی امیہ ہے،
اور ام سلمہ ام المومنین ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یہ ابو سلمہ کے نکاح میں تھی، اور یہ زینب سلمہ کی بہن ہے نا، اور سلمہ ہی کی طرف کنیت ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ کی ہے. ہاں، اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ان کا نام سہلہ ہے، اور ام سلیم انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے، ابو طلحہ کی بیوی ہے، یہ فاضلہ تھی. اور ابو طلحہ کا نام زید ابن سہل ابن اسود ابن حرام انصاری ہے، اور یہ معزز بدری صحابی ہے. ہاں، اب اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر عورت کو بھی احتلام ہو جائے تو اس پر بھی غسل واجب ہو جائے گا. ہاں، چلیے اگلا باب دیکھیں. باب عرق الجنوب وان المسلم لا ينجس. یہ باب جنوب کے پسینے کے بیان میں، اور لیکن امام بخاری نے جنوب کے پسینے کا حکم بیان نہیں فرمایا، اور اس سے سکوت فرمایا. لیکن یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان پاک ہے تو لا محالہ مسلمان کی طہارت کے لوازم میں سے یہ ہے کہ اس کا پسینہ بھی پاک ہو. لیکن مسلم کے پسینے کی بات نہیں ہے، بلکہ کافر کا پسینہ بھی پاک ہے. وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ. حدیث پاک دیکھیے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا حمید قال حدثنا بکر عن ابی رافع عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعض طریق المدینہ. فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ان سے مدینہ طیبہ کے ایک راستے میں ہو گئی. وہ جنوب، اور ابو ہریرہ جنوب تھے. فرماتے ہیں فن تجسمی، میں نے اپنے کو ناپاک سمجھا. فذاب تو میں گیا اور میں نے غسل کیا، پھر میں آیا تو فقالا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا این کنت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ کہاں تھے؟ تو میں نے کہا کنت جنبا، میں جنوب تھا. فکرہت ان اجالسک، سرکار مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں. وانا علی غیر طہارہ، اور میں بغیر طہارت کے تھا. فقال سبحان اللہ، تو سرکار نے عذرائے تعجب فرمایا سبحان اللہ، ان المومن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے. اب اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر جنابت طاری ہو جائے تو ناپاک انسان کے اعضاء ناپاک نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کی نجاست حکمی ہوتی ہے. لہذا اس کو دوسرے مسلمان سے ملاقات کرنا یا دوسرے مسلمان کے پاس بیٹھنا اور اس کی مجلس میں شریک ہونا یہ بلا شبہ جائز ہے. اور جب اس کا جسم پاک ہے
اس کا لعاب بھی پاک ہے، اور جب لعاب پاک ہے تو لا محالہ اس کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ فرماتی ہیں باب الجنوب یخرج ویمشی فی السوق وغیرہ، یہ باب اس بارے میں کہ جنوب نکلے گا، ویمشی فی السوق وغیرہ، اور بازار وغیرہ میں چلے گا۔ وقال عطا، اور حضرت امام عطا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یحتجم الجنوب ویقلم اظفارا ویحلق راسا وإن لم یتوضا۔ امام عطا نے فرمایا کہ جنوب نے اگر وضو نہیں بھی کیا ہے، جب بھی سینگی لگوا سکتا ہے، اپنے ناخون ترشوا سکتا ہے۔ ہاں، اگلی حدیث دیکھیں۔ حدثنا عبد العالى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة۔ فرماتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ازواج پر دورہ فرماتے تھے ایک رات میں، اور اس وقت میں آپ کی 9 ازواج تھیں۔ مطابقت ترجمے کی کانا یطوف علی نسائہ اس جملے میں، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کے حجرے قریب تھے، تو لا محالہ جب سرکار ان پر دورہ فرماتے تو لا محالہ ایک حجرے سے دوسرے حجرے کی طرف چلنے کی حاجت پیش آتی، اور یہ چلنا حالت جنابت میں ہوتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جنوب کا چلنا یہ جائز ہے، چاہے چلنا ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف ہو یا گھر سے بازار کی طرف ہو۔ اور یہ حدیث ابھی گزری ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں۔ حدثنا عیاش قال حدثنا عبد العالى قال حدثنا حمید عن بکر عن ابی رافع عن ابی ہریرہ قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنوب فاخذ بیدی فمشیت به حتی قعد۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میری نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مجھے ملے، وانا جنوب، اور میں جنوب تھا، فاخذ بیدی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، فمشیت به، تو میں حضور کے ساتھ چلا، حتی قعد، یہاں تک کہ حضور ایک جگہ پر تشریف فرما ہوئے، فن سللت، تو میں چپکے سے نکلا، سرک آیا، فأتیت الرحل، تو میں اپنے ٹھکانے پر آیا، فاغتسلت، تو میں نے غسل کیا، اور پھر میں واپس آیا اور حضور تشریف فرما تھے۔ فرمایا این کنت یا ابا ہر، اور ایک میں این کنت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ کہاں پر تھے؟ فقلت له، تو میں نے حضور سے سارا معاملہ ذکر کر دیا، تو فرمایا سبحان اللہ یا
سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس، سبحان اللہ تعجب ہے، بے شک مومن نہ ابو ہریرہ تعجب ہے، بے شک مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اس میں مطابقت فمشیت معہم ہے، اس لیے کہ یہ چلنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حالت جنابت میں ہوا۔ اس سے پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے۔ اس میں فاخذ بیدی اور بعض نسخوں میں فاخذ بیمینہ۔ چلیے این کنت یہ کانا تامہ ہے، اس لیے خبر کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنوب کے لیے اپنے امور میں تصرف کرنا جائز ہے، وضو سے پہلے بھی۔ اور اس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال ادب معلوم ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امام اور عالم کو اپنے تلمیذ اور شاگرد کا ہاتھ پکڑنا یا اس کے ساتھ چلنا یہ جائز ہے نا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معلوم کیا این کنت یا ابا ہریرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بڑے کے ساتھ ہو تو ان کی اجازت کے بغیر جدا نہ ہو۔ ہاں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا، اس سے معلوم ہوا کہ جنوب پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں۔ اگلا بات دیکھیں، بابو کینونۃ الجنوب فی البیت اذا توضأ قبل ان یغتسل۔ یہ باب اس بارے میں کہ جنوب کا اپنے گھر میں رہنا جائز ہے جبکہ وہ وضو کر لے غسل کرنے سے پہلے۔ کینونہ یہ مصدر ہے، قبل اذا توضأ قبل ان یغتسل۔ اب حدیث پاک دیکھیں، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ہشام والشیبان عن یحییٰ عن ابی سلمہ قال سألت عائشہ، فرماتے ہیں ابو سلمہ کہ میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا، کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حالت جنابت میں سو جاتے تھے؟ قالت نعم ویتوضأ، ہاں سو جاتے تھے، لیکن حضور پہلے وضو کر لیا کرتے تھے۔ مطابقت حدیث کی ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر ہے۔ ہاں، فرماتے ہیں اصل میں ایک حدیث پاک ہے، ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ کلب ولا صورۃ ولا جنوب، کہ فرشتے رحمت کے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر یا جنوب ہو۔ یہاں پر جنوب سے مراد وہ جنوب ہے کہ جو غسل کرنے میں سستی کرے اور جنابت میں رہنے کی اپنی عادت بنا لے، یہاں تک کہ اس کی ایک یا ایک سے زیادہ نماز فوت ہو جائے۔ وہ جنوب مراد نہیں ہے کہ جو غسل کرنے کا عادی ہو اور غسل کرنے میں اس کو معمولی تاخیر ہو جائے نا۔ اب یہ مراد یہ ہے کہ جو کل حدث کو یا بعض حدث کو کا رفع نہ کرے، لیکن جب وضو کر لے گا تو بعض حدث کا رفع ہو جائے گا۔ چلیے فرماتے ہیں اگلی حدیث دیکھیں، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنوب جب سونے کا ارادہ کرے تو وضو کرے، اور یہ وضو کرنا مستحب ہے۔ باب نوم الجنوب، یہ باب اس بارے میں کہ جنوب کا سونا۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا لیث عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایرقد احدنا وهو جنوب، کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ ہم میں سے کوئی سو جائے حالت جنابت میں، تو سرکار نے فرمایا ہاں، جب کہ تم میں سے کوئی وضو کرے
فلیرقد، تو وہ جنوب، تو حالت جنابت میں سو سکتا ہے، وہ جنوب۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جنوب کو سونے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے، اور جب وضو کر لے تو غسل کرنے سے پہلے اس کو سونا جائز ہے، لیکن یہ وضو واجب نہیں ہے بلکہ یہ وضو مستحب ہے۔ ہاں چلیے اگلی روایت دیکھیں۔ اب رہا یہ کہ اس وضو میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ حدث کم ہو جائے، حدث کم ہو جائے، اس لیے کہ شداد ابن اوس صحابی سے مروی ہے، اذا اجنب احدکم اللیل ثم اراد ان ینام فلیتوضا فانه نصف غسل الجنابہ، جب تم میں سے کوئی رات میں جنابت کسی پر طاری ہو جائے اور پھر وہ سونا چاہے تو وضو کر لے، اس لیے کہ وضو نصف غسل جنابت ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ وضو طہارتین یعنی وضو اور غسل میں سے ایک ہے۔ ہاں اور ابن جوزی نے فرمایا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ فرشتے وسخ اور بدبو سے دور ہوتے ہیں، برخلاف شیاطین کے، کہ شیاطین اس وقت میں قریب ہوتی ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ وضو کر لے تاکہ اثر غسل حدث کا اثر کچھ کم ہو جائے، ہے نا۔ اور یہ وضو کرنا مستحب ہے، مستحب ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے اسود کو یہ خبر دی کہ انہ کانا ربما توضأ وربما اخر الوضوء والغسل حتى يصبح۔ چلیے اگلا باب دیکھیں، باب الجنوب یتوضأ ثم یناب، یہ باب اس بارے میں کہ جنوب وضو کرے اس کے بعد سوئے، یعنی یہ باب جنوب کے حکم میں ہے کہ جنوب پہلے وضو کرے اور اس کے بعد سوئے۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا اللیث عن عبید اللہ ابن ابی جعفر عن محمد ابن عبد الرحمن عن عروہ عن عائشہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة۔ فرماتی ہیں حضرت محمد بن عبد الرحمن حضرت عروہ سے روایت کر کے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو اپنی شرمگاہ کو دھوتے، وتوضأ للصلاة، اور جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ایسا وضو فرماتے۔ توضأ للصلاة کا معنی یہ نہیں ہے کہ ادائے صلاۃ کے لیے وضو کرتے، اس لیے کہ غسل سے پہلے تو ادائے صلاۃ جائز ہی نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ ایسا وضو کرتے جیسا کہ وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی وضوء شرعی، وضوء لغوی نہیں۔ اور یہاں پر مضاف مقدر ہے، توضأ وضوءا کما یتوضأ للصلاة، اور بعض روایتوں میں ہے یتوضأ وضوءہ للصلاة۔ اگلی روایت دیکھیں، حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا جبیریہ عن نافع عن عبد اللہ ابن عمر قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ
حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ مسئلہ معلوم کیا تھا، یہ فتویٰ لیا تھا کہ کیا ہم میں سے کوئی سو سکتا ہے جب کہ جنوب ہو؟ تو فرمایا کہ ہاں، اذا توضأ، جب کہ وہ وضو کر لے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ جویریہ یہ مرد کا نام ہے نا، ان کے والد کا نام اسما بن عبید ضبعی ہے۔ فرماتی ہیں اگلی حدیث سے پاک دیکھیں، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر انه قال ذکر عمر بن الخطاب لرسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ذکر کیا تھا انه تصیبہ الجنابۃ من اللیل، کہ سرکار مجھ پر جنابت طاری ہو جاتی ہے رات میں، تو میں کیا کروں؟ تو سرکار نے ان سے ارشاد فرمایا تھا توضأ واغسل ذکرک ثم نم، فرمایا حضور نے کہ پہلے وضو کرو، اپنے ذکر کو دھو اور اس کے بعد تم سو جاؤ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر جنوب سونا چاہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ پہلے وہ وضو کرے اور اپنی شرمگاہ کو دھوئے، اپنی شرمگاہ کو دھوئے۔ چلیے اب اس میں یہ ہے کہ پہلے وضو کرے، توضأ واغسل ذکرک، اور پہلی روایت میں یہ ہے کہ پہلے اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور پھر وضو کرے، تو واو ترتیب کو نہیں چاہتی ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شرمگاہ کے دھونے سے پہلے وضو بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ وضو نہیں ہے کہ جو وضو کے حدث جس کے لیے ناقص ہو، بلکہ یہ وضو تو خالی تعبد کے لیے ہے۔ بس یہاں تک بات مکمل ہو گئی، اگلا باب شروع ہوگا اذا التقى الختانان۔